12 مہینوں میں 4 مہینے معزز ہیں. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ معزز نہیں ہیں. ان میں ایک محرم بھی ہے. جس طرح جنوری سے سال عیسوی شروع ہوتا ہے، اسی طرح محرم سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے. ہجری سال جب سے شروع ہوا، جب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. ہمارے اکثر بھائیوں کو یہ نہیں معلوم اسلامی مہینے کی ابتدا کب سے ہے، کون سا مہینہ، نہ اس کے نام یاد ہیں. عجیب کیفیت، عجیب منظر، عجیب سما ہے. اسی محرم کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم، خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. 26 ذی الحجہ کو ان پر حملہ ہوا اور پہلی محرم کو وہی دنیا سے تشریف لے کر دار مقام. اور اس میں جو سب سے بڑا واقعہ دوسرا، وہ نواز رسول علیہ السلام لخت جگر علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما، امام حسن و حسین کی والدہ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے. میں نے اسی مناسبت سے یہ آیت تلاوت کی کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور شہادت کا درجہ وہ اس لیے پائے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے شہید ہوا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو مردہ نہ کہو، زندہ ہے. اور ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا کہ ولیکن لا تشعرون، کس قسم کی زندگی ہے، سمجھ سے باہر ہے، کس کیفیت کی ہے، کیسے. مولانا سمیع الحق صاحب جب شہید ہوئے تو ہم ان کے چھوٹے بھائی مولانا انوار الحق صاحب کے پاس تعزیت کے لیے گئے. تعلق ہے ان کے ساتھ. ہم نے تعزیت ان الفاظ میں کی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور آپ کہیں بھی ہو موت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. سخت ترین قلعوں میں بند بھی ہو تب بھی موت آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی اور اپنے وقت پر کام کر کے چلی جائے گی. اس سے آگے پیچھے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ایک سیکنڈ میں ویسے کہہ رہا ہوں، کم سے کم لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. جس کا جو وقت مقرر ہے، بچپن میں ہے، لڑکپن میں ہے، جوانی میں ہے، بڑھاپے میں ہے، وقت پہنچا اور علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی انجام دی. ہم نے ان سے کہا کہ مولانا سمیع الحق کا وقت مقرر تھا، لیکن شہادت کا درجہ جو ان کو ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں تو ایسے مواقع میسر آ جاتے ہیں، شہادت کا درجہ ان کو مل جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. ان کا درجہ ویسے ہی اونچا تھا، لیکن مزید اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کھلایا گیا، وہ شہید ہوئے، اور امام حسین ابن علی
فاطمہ رضی اللہ عنہما وعنہ وہ شہادت کا درجہ لے کر کے اونچے سے اونچے مقام پر فائز کر دیا. میدان کربلا میں کیسے گئے, کیوں گئے, کیا بات تھی, شمر نے کیا کیا, یزید نے کیا کیا, یہ آپ ٹی وی پر بھی سنتے ہیں اور آپ کی جیبوں میں جو مصیبت پڑی ہوئی ہے جس کو آپ موبائل کہتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے, روتے بھی چیختے بھی. ہم اس لیے تو روتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا, پانی بند کیا گیا, ان کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا گیا, گھوڑوں کے ٹانکوں کے نیچے ان کو مشق دیا گیا, کھینچا گیا. 72 آدمی شہادت عظمیٰ کے درجے پر فائز ہوئے. یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے. ہر ایک ایسی بات ایسا کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی دین ہے جس کو ایک جرأت و قوت دے, بہادری دے. بالکل اس طرح جس طرح خالد نے اس مردار کو مردار کر کے جج, پولیس اور پوری قوم کے سامنے اس کو جہنم نصیب کیا, مردار کو مردار نصیب چلا گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جہاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین کے ساتھ یوں ہوا, اس طرح ہوا, اس طرح ہوا, دکھ اور درد کی باتیں ہیں, یقیناً آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں اور دل دردمند ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ ہے, میں شیعہ حضرات سے اور شیعہ نواز حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ جب یہ ایام آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پیٹتے ہیں, تعزیہ نکالتے ہیں, روتے ہیں. رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لیتے ہیں. ہمیں سے غرض نہیں ہے, لیکن جو مطلب کی بات ہے کہ امام حسین کیوں شہید ہوئے, کس غرض سے گئے, وہ غرض وہ عملی جامہ پہنانے کے لیے آج ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں سوائے رونے کے, دیکھ پکنے کے. انہوں نے جو کام کیا, جس کام کے لیے وہ گئے اور شہید ہوئے, وہ کام ہمارے نظروں سے اوجھل ہے, غائب ہے. ایک باطل قوت کے سامنے فرد واحد بمائے چند نفری کے ڈٹ جانا. یہ کام نہ ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں, نہ ہم اس پر بات کرتے ہیں. بس وہ یوں آئے اور اس طرح گئے اور پھر یہ ہوا, رونا شروع کر دیا. جو بہادری کا پہلو ہے, جو استقلال کا پہلو ہے, جو عالم سمیم کا پہلو ہے, جو جہاد کا پہلو ہے, اس کو ہم ٹچ نہیں کرتے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک عورت بھی کفر کے قبضے میں آ گئی تو اس عورت کے ملک والوں پر فرض ہے, مسلمانوں پر فرض عین کفایت نہیں کہ جہاد کریں اور اس عورت کو وہاں سے چھوڑا کر آئیں. اور اگر اس عورت کا جو ملک ہے مسلمان وہ کمزور ہے تو پڑوسی ملک پر فرض ہو جاتا ہے کہ جاؤ اس عورت کو واپس لے آؤ. جہاد کی بات کوئی نہیں کرتا. اس توقع سے عالم سمیم
اور بلند ارادوں کا، جس کی بنیاد امام حسین نے رکھی رضی اللہ عنہ، اس کی طرف ہم نہیں چلتے، وہ بات نہیں کرتے ہیں. یہ جلوس میں تو نماز کا پتہ ہے، نماز تو اس میں بھی نہیں ہے. ہمارے بھائی کبھی اس پر میٹنگ کی ہے کہ امام حسین نے اپنے جان کو کیوں قربان کیا؟ کیا ایسے حالات اب بھی ہیں؟ اس سے زیادہ سخت ہیں. آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے جمعے میں بھی عرض کیا، اس سے اگلے جمعے میں بھی عرض کیا کہ کل لفظ ہمارا ہے. 800 سال اس پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. کاش اپنی تاریخ کو میں سے معاف پڑھتے. انڈیا ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے. تمام ممالک کس ذلت سے نکالا گیا مسلمانوں کو، اور اس پر بس نہیں. اس وقت بھی بیت المقدس کی قریب فلسطین، مسجد اقصی، ساری تقریباً 90% زمین یہودیوں میں لے لی. ہم ہیں کہ مجھے دسترخوان پر روٹی مل جاتی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے. ہاں آ جائے، وقت آ جائے. اگر وہاں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں آپ نے نہ بجھایا اس کو، آگ ہوا کے ذریعے شرائط کر کے آپ کے گھر کو اور آپ کے ملنے کو اور آپ کے بلڈنگ کو بھی جلا سکتی ہے. آپ کو چاہیے کہ بند فوراً بتائیں. ہمارے جوان کو پتہ ہی نہیں ہے. انگریز کی سازش اتنی کامیاب ہے، اس خبیث کی سازش. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد لارڈ مکالے اس نے ایک بات کہی تھی، آج وہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ انڈیا، اس وقت انڈیا تھا، ہندوستان کے لوگوں کے دماغ کو اس طرح تبدیل کریں گے کہ ان کی چمڑی تو انڈین ہوگی، کالے اور گورے نہیں ہوں، کالے ہوں گے، لیکن ان کا دماغ گورے کا ہوگا. اور انڈر گراؤنڈ جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس میں اس نے تقریر کی اور اس پر عملی جامہ بڑے طریقے سے وہ پہنا رہے ہیں. گھر کے اندر آپ کو ٹی وی اور بڑے بڑے اسکرین آپ کے دیواروں پر لگائے، جیبوں میں ٹچ موبائل دے دیا، سڑکوں پر کرکٹ دے دیا، کھیلو دیکھو. حرام حلال کی تمیز کا پتہ ہی نہیں ہے. جاؤ، تمہارا چمڑا تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے ذہن کو ہم نے تبدیل کر دیا. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ماننے والا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، کام گھوڑے کا کر رہا ہوں. یہ وہی یہود ہیں جنہوں نے مدینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، بلایا، دیوار کے قریب سازش کے تحت بٹھایا، اوپر سے ایک بہت بڑی چکی کا پاٹ، یعنی بہت بڑا پتھر ان پر گرانا چاہا تاکہ یہ دنیا سے چلے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خبر دینی، وہاں سے نکل گئے. یہ وہی یہود ہیں، دوسرے نہیں ہیں. ہمیں آج ان کو سلوٹ کر رہے ہیں، آج ان کی ہر بات کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، منہ سے زبان سے نہیں، عملاً.
اور ان کی داڑھی خشخشی ہے تو میں خشخشی رکھوں گا، انہوں نے آلی یوں کی ہے آلی میں وہی کروں گا، انہوں نے تنگ پتلون پہنا میں تنگ پہنوں گا، انہوں نے کھلا میں کھلا، ان کے بوٹ تیز ہیں میرے بوٹ تیز ہوں گے، ان کے سر کچھ آگے اس طرح آگے اس طرح۔ تم کون ہو بھائی؟ میں مسلمان ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اپنے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ کھاتے میرا، پیتے میرا، میری دھرتی پر پھر رہے ہو، میرے سورج سے استفادہ کر رہے ہو، میرے چاند سے استفادہ کر رہے ہو، میرے دیے ہوئے رزق کو کھا رہے ہو، میرے دیے ہوئے سمندر سے پانی لے کر کے اپنے پیاس کو بجھا رہے ہو، اور پھر یہودی گوڑے سے مانگ رہے ہو۔ تف نہیں ہے اس زندگی پر؟ وہ مرغی حلال اور ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے کہ دانا تم کا میرے ہاں وہ ڈر میں رہتی ہے اور انڈا چھوڑ کے کر دے دے؟ شرم کی بات نہیں ہے؟ چھوڑیے ان باتوں کو کہ ہم عقیدت نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ داڑھی اڑا رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے محبت ہے، آپ جھوٹے ہیں، آپ درد دھوکہ دے رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کو اس وقت مخالف تھے، آج بھی مخالف، آپ سے اندرس لے لیا، وقت نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ غیرت دب گئی، کہاں چھپ گئی؟ مدارس میں بات اس طرح کا تو اس طرح یہاں پر ایک چھوڑ دیا ہندیوں کا، بھائی کیوں اسٹینڈ آن دا بینچ، کوئی نہیں بینچ میں کھڑے ہو جاؤ، سزا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کوئی بات ہوئی؟ سزا دے رہے ہیں؟ میرا کوئی اصول نہیں ہے، میرا کوئی دین نہیں ہے، میں اپنے کوئی شاعر نہیں رکھتا، میں اپنا کوئی مسلک نہیں رکھتا، میرے کوئی بات چیت کا کوئی قیمت نہیں ہے، اس قدر ہم پھینکا جدھر ہوا آتی ہے تو ہم، یہ کیا ہے؟ قصہ کہانیاں سن کر رلانے والی باتیں، واہ واہ کیا کیا بات ہم۔ جب جہاد کی بات آتی ہے اس موقع پر، اگر جہاد نہ کیا جائے نہ آپ کشمیر لے سکتے ہیں، نہ آپ فلسطین لے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور آپ جہاد کے لیے تیار بھی نہیں ہو رہے ہیں کہ تین چیزیں آپ کو دینی ہیں جس کا میں نے بھی ذکر کر دیا۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ نسلوں کو کس طرح تیار کریں۔ جھوٹ پر جھوٹ ہم بول رہے ہیں۔ جمعے کا دن دیکھو، نماز کے لیے نہ آنا، اللہ کی مراد نے ندا کی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ نماز کے لیے، حی علی الفلاح کامیابی کی جگہ۔ پرواہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ مجھے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، سویا ہوا ہے جگانا ہے، اس طرح کیوں ہے؟ وہ کسی ذہن میں بات آ جاتی۔ ایک عربی شاعر نے کہا تھا، کذبت وبیت اللہ لو کنت عاشقا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میں عاشق ہوتا، میں کہہ رہا ہوں میں عاشق محمد علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کذبت، میں نے جھوٹ کہا، لو کنت عاشقا، اگر میں عاشق ہوتا، لما سبقتنی بالبکاء الحمائم، آدھی رات کو کبوتر ہو کر رہا ہے، تمام پرندے اپنے زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور میں خالی غفلت میں سویا ہوا ہوں، میرا یہ دعویٰ کہ میں عاشق ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں اپنے آپ کو۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں رنگ جاتا ہے اللہ کا بندہ ہو۔ اس دھوکے نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ فلسطین سے کچھ حاجی روانہ ہوئے،
مکرمہ جانے کے لیے. اس زمانے میں اونٹ گھوڑا یہ پرانی باتیں ہیں. عیسائیوں کی حکومت ہے. عیسائی جرنیل جو اس ایک خاص دستے کا جو انچارج تھا وہ گیا ان کو وہاں انتہائی درجے قتل تنگ کیا. بہت زیادہ وہ چیختے رہے کہ اب تو پرامن ہے حج کے لیے جا رہے ہیں. کوئی بات نہ مانی. اور میں نہ بول رہا ہوں اس سپہ سالار کا جو کہتا آپ نے محمد کو بلاؤ کہ آج تمہیں جان چھوڑا دے علیہ السلام والسلام. تاریخ دیکھو تن ہم داغ شد ہم بکلا کو جانا ہم. تمام جسم زخمی ہے. پٹی کہاں رکھو. کردستان عراق میں ایک جگہ ہے وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام صفائی ہے. نور الدین محمود زنگی نے اپنے خلافت کے دور میں اس کو مصر بھیجا. تفصیل مذکور نہیں ہے کہ کیوں بھیجا, کس طرح کیا, کس طرح وہ نہیں, یہاں خاص بات. اور سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام جوان. انگریز مصنفین مستشرقین لکھتے ہیں کہ یہ توقع نہیں تھی کہ اس جوان سے اللہ پاک کتنا بڑا کام لے گا. مصر بھیج دیا اس کو. حالات گزرتے گئے, اس کے لیے راستہ ہموار ہوتا گیا. اس میں ایک تڑپ, ایک کڑن, ایک غم. اور علماء نے لکھا کہ اس طرح غم جس طرح ایک ماں کے اکلوتے بیٹے کو بہت سخت تکلیف پہنچ جائے, ماں کا کیا حال ہوگا. سلطان صلاح الدین اسی حالت میں پہلے جنگ خطین ہوا اور اس کے بعد مسجد اقصی پر بیت المقدس پر لڑائی ہو گئی. آپ کو معلوم ہے کہ کیسی لڑائی ہوئی تھی. 12 ملک اکٹھے ہوئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے, اور انہوں نے ان کو ایسی شکست دی کہ تاریخ کے اوراق پر وہ سنہرے الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں. اور اس شخص کو جس نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے محمد کو بلاؤ, اس کو خصوصی بلایا, ادھر کھڑے ہو جاؤ. تو وہی شخص ہو جس نے کہا تھا کہ محمد کو بلاؤ, تو سر نیچے کیا ہوا ہے. ان کو چھوڑے, میں ان کا ادنا غلام ہوں. اور میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک آپ کا سر اپنے ہاتھ سے قلم نہ کر دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. سب کو معاف کر سکتا ہوں, آپ کو نہیں. البتہ ایک بات کرتا ہوں, آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, مسلمان ہو جاؤ, کہ یہ قاعدہ ہے. وہ مسلمان نہیں ہوا, جب نہیں ہوا تو اس کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا. قانون ہاتھ میں لے لیا, قانون ہاتھ میں لے لیا. قانون اس نے ہاتھ میں نہیں لیا, قانون تم لوگوں نے ہاتھ میں لے لیا. محمد مصطفیٰ خاتم النبیین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کہ توہین کرنے والی کو تم نے باہر بھیج دیا. قانون کا تقاضا تھا کہ اس کو اس کا سر قلم کیا جاتا, تم نے قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ کر کے اس کو باہر بھیج دیا. غلامی کی تم نے اس گورے کی. وسیل نے توہین رسالت کی, تم نے کچھ نہ کہا اس کو. مرد مجاہد کو تم نے موقع دیا, اس کے سینے سے گولی بار کی. قانون تم نے اپنے ہاتھ میں لیا, اس نے قانون کا نفاذ کیا. ایسا ہونا چاہیے تھا, تم نہیں کرتے تو پھر کون کرے گا. میرے جوانوں, میں بھی کسی زمانے میں جوان تھا نہیں, جوانی سے پہلے بچہ تھا, پھر لڑکا بن گیا, پھر جوان ہوا, اب بوڑھا ہوں.
یہ زندگی کے جتنے مراحل گزر رہے ہیں انسان پر سب بے وفا ہیں. لڑکپن بے وفا کی جوانی میں آ گیا. لڑکپن کہاں گیا؟ میرا ساتھ چھوڑ دیا اس نے. جوانی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. تب بوڑھا ہو بڑا پا میرے ساتھ چھوڑ کر کے قبر تک بھیج دیا. تو جب بے وفا ہے سب کچھ تو کوئی وفادار بھی تو ہوگا نا. وہ وفادار کون ہے سوائے اللہ عز و جل کے؟ کیا آپ کو بلا رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. مت ڈرو اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. سخت ترین قلعوں کے اندر رہیں میں پہنچوں گا. مجھے اتنا وقت دے دو کہ میں یہ کروں میں وہ کروں. کہتے ہیں بہت وقت آپ کو دیا تھا. کتنی عمر ہے آپ کو؟ سارا وقت دیا تھا آپ کو سنایا بھی جا رہا تھا کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو. مولوی صاحب نے 2 منٹ زیادہ لے لیے. یار میرا کام ہے مولوی صاحب ہے بار بار گھڑی کو دیکھتا ہوں. یار مولوی صاحب پیٹ میں مروڑ آ جاتا ہے باتھ روم کی ضرورت پڑ جاتی ہے تم لوگوں کو. وہی شخص اتنی جلدی کر رہا ہے بار سڑک میں دوست سے مل جائے گھنٹے تک کھڑا رہے کہ فضول گوئی کرے گا. یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سچی اور اچھی بات سننے کے لیے وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. مولوی صاحب کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ وقت 2 منٹ پہ اوپر نہیں ہوتا. یہ کیوں؟ یہ انگلی نیچے سے کون دے رہا ہے؟ یہ اس کا بہترین دوست جس کا نام ابلیس ہے. اس ابلیس کو مارنے کے لیے اس کی مخالفت کریں. امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر کر کے رونا چیخنا. میں شیعہ حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں، یہ ایام ہو یا ان ایام کے علاوہ ہو، حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کو سامنے رکھیں کہ اذکروا موتاکم بالخیر. دنیا سے جو گزر گیا جس حالت میں بھی گزر گیا تم جب بیان کرو تو بہتر بیان کرو اس کے دوسرے پہلو کو بیان نہ کرو. اذکروا موتاکم بالخیر، خیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو. اپنے عاقبت خراب نہ کرو. ابو بکر صدیق کون تھا؟ عمر کون؟ عثمان کون؟ علی کون؟ رضوان اللہ اجمعین. حضرت امام حسین کا وہ پہلو سامنے کرو کہ جس کے لیے وہ نکلا تھا، جس کے لیے وہ شہید ہوا، کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے. شیعہ برادری کو اس کے لیے کیوں نہیں تیار کرتے؟ کشمیر کو کیوں نہیں بھیجتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ڈٹ جاؤ؟ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ابو بکر یوں تھے، معاویہ یوں تھے، عمر یوں تھے، فلاں یوں تھا، غدیر خم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. اللہ کے بندو کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ تو ہمیں کہہ رہے کہ بتوں کو سجدہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا رب بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. 1500 سال کے بعد تم پوچھتے ہو. اس وقت صحابہ کرام موجود نہیں تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں. ایک صاحب درمیان میں کھڑے ہوئے، یا عمر لا نسمعک، ہم تمہیں نہیں سنیں گے. اس لیے کہ مال غنیمت میں جو کپڑا آیا تھا ہمیں بھی ملا، آپ کو بھی ملا. ہماری تو ایک قمیص صحیح طریقے سے نہیں بن سکتی، آپ کے تو گھٹنے سے نیچے بن گئی ہے، آپ کا قد بھی اونچا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دے دیں. اتنی سی بات تو صحابہ کرام ہضم نہیں کرتے، اعتراض کرتے ہیں اور غصب کر کے خلافت لے لی. وہ خاموش بیٹھے. یا کوئی عقل، کوئی تک ہے، کوئی بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ عبداللہ جی جواب دے دو. عبداللہ نے کہا آپ کی بات صحیح ہے،
میں نے اپنے حصہ کا کپڑے بھی ابا جان کو دے دیا، اس لیے کہا الان نسمعک، اب آپ کو سنیں گے۔ یہ میں نے بطور مثال آپ کو پیش کیا۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ اس طرح بات ہوگی اور صحابہ کرام خاموش بیٹھے ہوگے؟ آج یہ دنیا سے زیادہ پر حضرت عمر نے حکومت کی ہے رضی اللہ عنہ۔ کس مصیبت میں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو، اپنی قوم کو خراب کر رہے ہو، تباہی میں لگے ہوئے ہو۔ ہر وہ چیز سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تعزیہ کہاں تھا اس وقت؟ یہ جلوس سے نکالنے کہاں تھی اس وقت؟ لیکن اپنی قوم کو اس طرف لگاؤ، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت امام حسین کی طرح اپنی قوم کو نکالو نہ، جاؤ ڈٹ جاؤ، سر قلم کر دو۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ دیگیں لگی ہوئی ہیں، بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، میں پیٹ پر ہاتھ مار رہا ہوں، 2 روز سے پہلے نہیں کھا رہا کہ بریانی نہیں کھا سکوں گا، پھر کیا کروں گا؟ سارے ٹکوس نے اس مصیبت کے لیے۔ قوم کو اس لیے تیار کرو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، گورے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جوانوں کو تیار کر کے وہاں کیوں نہیں بھیجتے؟ ان کو یہ تلقین کرو۔ آج کا دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سبق دے رہا ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ، چاہے تمہاری لاش گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے مسل کیوں نہ جائے، تمہارا سر بدن سے کٹ کیوں نہ جائے، لیکن باطل کے سامنے سر کو نیچے نہ کرو۔ رونے دھونے سے تو کام نہیں لیتا، رونا اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن یہ کیوں انہوں نے برداشت کیا؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو تو کب وہ کربلا آئے گا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک دفعہ یہی ہتھوڑا جو ہے آپ کے جیبوں میں جو پڑا ہوا ہے موبائل، اس پہ ایک صاحب بتا رہے تھے کشمیر فلسطین میں عورت ہے، اس کے ساتھ اس کی 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، دونوں جا رہے ہیں۔ اتنے میں فلسطین اسرائیلی آ گئے، بچوں کو بالکل الگ کیا اور عورت کو گاڑی میں ڈال، اور بچوں کا چیخنا اور اس عورت کا چیخنا کہ میں رویا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میں اپنے قوم کو جہاد کی ترغیب بھی نہیں دے سکتا، ڈرتا ہوں، کھانے کے لیے تیار ہوں، جلوس نکالنے کے لیے تیار ہوں، زنجیر زنی کے لیے تیار ہوں، یوں کرنے کے لیے تیار ہوں، اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میری بہن ڈاکٹر عافیہ وہاں پڑی ہوئی ہے، اس گورے کو آنکھ میں آنکھ ملا کر کہوں کہ میری بیٹی میری بہن کو دے دو، ورنہ میں یہ کروں گا، نہیں کر سکتا۔ کس مسلمان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ میں منظر کو خوبصورت کر رہا ہوں یا حقائق بیان کر رہا ہوں؟ اللہ نے آپ کو تسلی دی، وَلَا تَقُولُوا، مت کہو لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، تو مر گئے، نہیں، ایسے مرے نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، آپ کی سمجھ سے باہر کے کتنی اعلیٰ عرفہ زندگی میں نے ان کو دی ہے، کتنی اونچی زندگی میں نے ان کو دی ہے۔ 4 بیٹے ایک صاحب کے شہید ہو گئے، باپ کو لنگ ہے، لنگ یعنی لنگڑا ہے، بیساکھی کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جنت میں سے لنگڑے پاؤں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کے شہید ہو جاؤں۔ بعض علماء نے لکھا کہ اجازت مل گئی، وہ شہید ہو گیا، وقت نہیں ہے کچھ مزید تفصیل بیان کروں۔ تڑپ پیدا کرے، کڑن پیدا کرے، اپنے سینے میں جلن پیدا کرے، خون میں گرمائش پیدا کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مسجد میں جمعے کو کم از کم کچھ نمازی ہوتے ہیں، اور نمازوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، سر ہلانے سے تو کام نہیں بنتا۔
میرا بچہ ایک ایسی جگہ پڑھ رہا ہے جس کے آدھے سر پر ہندوؤں اور پتہ نہیں ان کا وہ بال ہوتے ہیں. بھئی کیا بات ہے؟ کیوں؟ اگر سب بائیکاٹ کر دے مسلمان، اسکول خود بخود منت کرے گا. نہیں تو اسکولوں کی کمی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ میں اپنے نفس کو کہہ رہا ہوں، اصول کو ہم نے ترک کر دیا. ہمارے اصول اس گورے نے لے لیے، گورے کی باتیں غلط ہم نے لے لیے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم سب کچھ آپ کا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم بے وفا کیوں ہو گئے؟